औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि कानून से आगाही के लिए, कानूनी मसाइल के सलूशन जानने के लिए आप तक हमारी वीडियोज़ जो हैं बर वक्त पहुँचती रहें। इस हवाले से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज का जो टॉपिक है वो फैमिली कोर्ट्स के हवाले से है, जो हमारे यहाँ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला होती है। मर्द तलाक दे देता है या औरत तलाक दे देती है। इस इज़्तिवाजी ज़िंदगी की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? पहली बात तो ये है कि सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम का मामला है, लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और एक बंदा बाप कमा रहा होता था, बच्चे खा रहे होते हैं और बाप फिर बच्चों की शादियाँ भी शुरू कर देता है। कोई बच्चा काम सही कर रहा है, कोई काम सही नहीं उसका होता, लेकिन वो सारे उसी के अंदर जो है ना वो गुजारा हो रहा होता है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही टाइम गुजरता है तो एक ही घर में रहते, एक एक कमरे में पूरी फैमिली रह रही होती है, जिससे उनकी जो है ना बाप के साथ भी झड़प हो जाती है, अपने बहन भाइयों के साथ भी जो है इनका मुखासमत पैदा हो जाती है। इसलिए एक एनालिसिस किया गया है, डाटा कलेक्ट किया गया है कि डाइवोर्सेस जो होती हैं, खा वो खुला की बुनियाद पर हो या मर्द तलाक दे, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो माशी मामलात हैं। ऐसे लोग जो सेपरेट ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रह रहे हैं, उनके अंदर नाचाकी का अंसर जो है वो 80% कम हो जाता है। और अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जहाँ पे 4-5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी औलादें हैं, उनके मसाइल पैदा होते हैं और ख़वातीन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मामलात इतने बिगड़ते हैं, बिगड़ते 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 जनाब वो ख़ातून जो है वो फिर खुला लेने की तरफ चल निकलती है। इसकी वजूहात में देखें, आज का जो पाकिस्तान है, 2020 का पाकिस्तान, 2021 का पाकिस्तान, 2019 का पाकिस्तान, ये जो 2-4 साल हमारे आगे पीछे हैं, इसमें आप देख लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आने वाहद में इतनी इंफॉर्मेशन दे दी हैं हमारे लोगों को। लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, खा वो अमीर है या गरीब है, मोबाइल ज़रूर है उसके पास। मोबाइल ने बहुत सा टाइम किल कर दिया इंसान का। लोग मोबाइल पे ही टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। आपस में माँ बाप से के पास बैठना, बच्चों के साथ बात करना, ये चीज़ें जो है वो कम होती जा रही हैं। बहन भाइयों का आपस में मिलाप कम होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब वीडियोस देखी जाती हैं, ऐसे क्लिप्स देखे जाते हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, तो वो देखता है कि लोग बड़ी आसूदगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास ना उस तरह का घर है, ना उस तरह के कपड़े हैं, ना उस तरह का सोशल स्टेटस है, तो उसके अंदर जो है ना वो कनात वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाता है और वो जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैशनल बिहेवियर का पैकर बन जाता है, खा वो खातून है, खा वो मर्द है। यूं माशी मामलात जो पहले किसी तरह दबे रहते थे, वो माशी मामलात ही जो है वो शाखसाना बन जाते हैं किसी का घर तबाह होने में। खातून कहती है जी ये पैसे थोड़े देता है, इसके वसाइल नहीं हैं, बच्चों को मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। अच्छे स्कूलों वाला भी मामला आपके सामने ही है कि हमारे यहाँ इतनी मुसीबत पड़ गई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का तबाह बर्बाद कर दिया गया और लोग प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गवर्नमेंट स्कूलों में ना पढ़ने की वजह से प्राइवेट स्कूलों के देने वाली फ़ीस में चला जाता है। इसी तरह जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि जनाब इंसानी हकूक़ की बात, ज़िंदगी गुजारने की बात, सैर सपाटे और बड़ी जो है वो उसमें जो है ना एक किस्म का आज़ादी का एहसास अगर आप कहें तो बेजाना होगा, खा वो ख़वातीन है, खा वो मर्द है। ये मीडिया जो है इसने एक तरफ तो फिर एजुकेट भी किया है ना लोगों को। इसके अगर नुकसानात हैं तो उसके फ़ायदे ही हैं कि लोगों के अंदर आगाही, इदराक पैदा किया है।
رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہجان انگیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر آہستہ 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 میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ اگر ٹھیک ہے بھائی شادی ہوئی ہے، علیحدہ اپنی بیوی کو لے کر رہو، اپنے بیوی بچے علیحدہ پالو، تاکہ کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو اور وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام میں تو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب آپ انصاف کر سکیں، اگر ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو باقیوں کے ساتھ انصاف کیسے ہو سکے؟ گھر کا ٹوٹنا جو ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا خاوند کا ہوتا ہے، وہ ہیڈ ہوتا ہے گھر کا، اس نے ان مسائل کے آگے بند باندھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان کے بچوں کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ محنت کرتا ہے، اگر اس نے شادی کی ہے تو پھر بچے پالے صحیح طریقے سے، بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے، ان کو اچھی خوراک دے، اچھے کپڑے دے، اچھا انوائرمنٹ دے۔ تو جب بچے پیدا ہو گئے ہیں اور آپس میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں تو بچوں کی نفسیات پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق جیسے ہی اگر معاشی آسودگی کا مسئلہ ہے کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایک بندے کو کولو کا بیل بنا دیا گیا ہے، ایک بندہ جو ہے باپ ہے یا بڑا بھائی ہے وہ سارے خرچے پورے کر رہا ہے، باقی جو دوسرے بھائی بہنیں ہیں وہ آرام سے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، چھوٹوں کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اس سے خاندان میں دوسری طرف کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ اس کے اپنی بیوی بچے نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر نگلیکٹ نہیں بھی ہو رہے تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو حق تھا وہ یہ دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ یہ جو کھینچا تانی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے ازدواجی زندگی جو ہے نا تباہی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے۔ خلا لے کر خاتون یا مرد طلاق دے رہا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا وکٹم بنتا ہے وہ اولاد بنتی ہے، بچے بنتے ہیں کہ وہ بیک وقت ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ باپ اگر ڈائیورس دے دیتا ہے تو وہ بچے باپ کی شفقت سے محروم، وزٹ ہو گیا 2 مہینے 1.5 مہینے بعد مل لیا، اور اس طرح ایک لامتناہی سلسلہ ٹینشن کا ساری زندگی بچے کے دماغ میں جو ہے نا رہتا ہے کہ ماں کے پاس اگر رہا تو ماں کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور باپ کے پاس اگر بچہ رہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی تمہاری ماں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس سے بچہ جو ہے نفسیاتی مریض بنتا چلا جاتا ہے، وہ بیچارہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جو معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس معاشرے میں قناعت کی کمی ہو گئی ہے، اللہ پر یقین کم، اور معاشی معاملات کے لیے جو ہے نا معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف اور صرف بائی ہک اینڈ کروک، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ تو ان حالات میں بہت بہتر ہو کہ ان ڈائیورسز کی شرح کو روکنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے شادی ہو آپ اپنا پہلے انتظام کریں، اپنے گھر کا گھر اپنے لیے بنائیں، بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو بھی وہ کریں، اور اپنا علیحدہ رہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کی، والدہ کی جتنی بھی آپ نے خدمت کرنی ہے وہ ان کی کاسٹ پہ نہیں کرنی، آپ نے ان کے لیے علیحدہ آپ کی ذمہ داری ہے جو وہ کریں، لیکن میاں کے لیے بیوی بچے پرائرٹی میں ٹاپ پر ہیں، ایز ویل ایز اس کے اپنے ماں باپ بھی۔ تو یوں دوستو اگر تدبر کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ عورت ہمارے معاشرے میں عورت کو جاب ملتی ہے، اس میں بھی اس کو سیلری کم ملتی ہے، عورت ڈسکریمنیشن کا شکار ہے۔ پریکٹیکلی بات کروں، کتابوں میں ہم جو مرضی کہہ دیں، تقریریں جتنی مرضی کر دیں گے ایکول رائٹس ہیں، رائٹس ایکول ضرور ہیں، لیکن ملے آن دی گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے کہ جاب میں ان کو جو ہے نا کم سیلری پہ رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہراسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے،
انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک مثالی ماحول ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان حالات میں بیوی بچوں کی بہتری کے لیے، اپنے خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے اگر سیپریٹ ان کو رکھا جائے اور اپنے آپ کو دیکھو، بیوی بچوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کا باپ ان کے لیے سب کچھ ہے. اگر وہ کہے گا یہ تمہارے چچا نے یہ پیسے لانے ہیں تو میں نے اسے کھلانے ہیں، تمہارے دادا یہ لا کر دے گا تو تم کھاؤ گے، یہ چیزیں. اب یہ دور تو دیکھیں کتنا آگاہی کس طرح کی آ گئی ہے، لوگوں کے اندر ادراک کتنا ہو گیا ہے، پھر کمپٹیشن کتنا ہو گیا، لوگوں کے اندر جو سوشل سٹیٹس کی کانشیسنیس ہے وہ کتنی اس وقت آ گئی ہوئی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے جہاں بہت سارے فائدے بھی ہوں گے، نقصانات بھی ہیں. جو ہجانی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ باپ کا ہے کہ وہ ماڈریٹ سوچے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے فار دی ٹائم بینگ ان کو سیپریٹ اپنے بیوی بچوں کو رکھے، ان کی ضرورتیں پوری کرے. ورنہ کیا ہوگا، دونوں کے درمیان علیحدگی سے بیوی تو اس گئی بیچاری، اپنی زندگی تباہ اس کی ہو گئی، خواہ اس میں بیوی کا زیادہ قصور ہے یا مرد کا ہے، اس کو نہیں دیکھنا. بچے کا جو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، بچہ دونوں کی بیک وقت محبت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اس کا کیریئر جو ہے وہ جو ہے نا وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے نفوس پذیری کے ہم لوگ، ہمارے معاشرے کے اساتذہ اکرام، علماء اکرام، وکلاء، ڈاکٹرز، جن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق عوام کا ہوتا ہے، ہمارے صحافی بھائی جو ہیں، یہ اس طریقے سے اپنا کردار ادا کریں کہ جو معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے اس کو تباہی اور بربادی سے بچایا جائے. امید ہے کہ آپ کو میری ان گزارشات کو جو ہے نا وہ آپ اس کو فالو کریں گے اور یہی میرا پیغام آگے بھی پہنچائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو.